بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب کی 3 آیات کی تفسیر کل میں نے عرض کی تھی۔ یہ جو چوتھی آیت کریمہ ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اس کے شان نزول میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو شخص ذہین ہوا کرتا تھا، مشرکین مکہ اس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اس کے جسم میں 2 دل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی نفی فرمائی کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی کے بدن میں اللہ نے 2 دل نہیں رکھے۔ ذہانت یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو اس پر میں ایک واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس واقعے کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یہ چاروں حضرات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ چاروں حضرات مہمان بن کر ہمارے گھر پر آئے ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس زمانے کی جو بہترین چیز ہوا کرتی تھی، یعنی شہد، اس شہد سے ان چاروں حضرات کی خاطر مدارت فرمائی اور شہد ان کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ شہد ایک پیالے میں تھا اور وہ پیالہ بڑا خوبصورت پیالہ تھا، اور اس پیالے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے شہد ڈالا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا اور فرمایا کہ یہ مہمانوں کو پیش کریں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پیالے کو پیش فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس شہد میں ایک بال ہے، بال۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں: خوبصورت پیالہ، خوبصورت پیالے میں میٹھا شہد، اور شہد کے اندر ایک بال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش فرمایا، اور آپ نے ان چاروں خلفائے راشدین سے فرمایا کہ دیکھو، یہ ایک پیالہ ہے، اس میں شہد ہے، اور اس شہد میں ایک بال گرا ہوا ہے۔ تم میں سے ہر آدمی اپنی ذوق کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق کوئی ایسی بات اپنی زبان سے بیان کرو جو پیالے کے اوپر، شہد کے اوپر اور بال کے اوپر فٹ بیٹھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ پیالہ لیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ایمان اس پیالے کی مانند خوبصورت ہے۔ ایمان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول،
مسلمان کا دل اس پیالے سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اس دل میں ایمان کا ہونا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن اس ایمان کو موت تک حفاظت کے ساتھ لے جانا یہ بال سے زیادہ باریک کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت خوب ابو بکر، تم نے بہت اچھی بات کی۔ پھر سنیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مومن کا دل پیالے سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اس دل کے اندر ایمان شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن اپنے ایمان کو حفاظت کے ساتھ موت تک لے جانا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر کو دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ پیالہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، سلطنت، اقتدار، حکومت، تخت، یہ اس پیالے سے زیادہ خوبصورت ہے، اور حکمرانی کرنا، کسی کے اوپر حکم چلانا، یہ اس پیالے میں پڑے ہوئے شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن حکمرانی کرتے ہوئے عدل اور انصاف کو قائم کرنا یہ بال سے زیادہ باریک کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، بہت عمدہ بات کی ہے تم نے، اس پیالے کو عثمان کو دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ پیالہ لیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، علم دین وہ اس پیالے سے زیادہ خوبصورت ہے، اور علم دین کا سیکھنا وہ اس پیالے میں پڑے ہوئے شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھا ہے، لیکن علم پر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، بہت عمدہ بات کی ہے تم نے، اس پیالے کو آگے چلاؤ۔ چنانچہ وہ پیالہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، معزز مہمان وہ اس پیالے کی مانند ہے، اس پیالے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور مہمان کا اکرام کرنا اس پیالے میں پڑے ہوئے شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن مہمان کو راضی کر کے اپنے گھر سے نکالنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، بڑی عمدہ بات کی ہے تم نے کہ مہمان کو گھر سے راضی کر کر رخصت کرنا یہ اس بال سے زیادہ باریک کام ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ تو اس چیز کا مشاہدہ تو تقریباً ہم سب نے کیا ہے کہ جب ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، تو ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق مہمانوں کا اکرام کرتا ہے، کھانے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا برادری میں 2 3 4 ایسے آدمی ضرور ہوا کرتے ہیں کہ جو خواہ مخواہ ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مہمان کو خوش کر کے گھر سے رخصت کرنا یہ بال سے زیادہ باریک کام ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہاں موجود تھی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول، عورت کے حق میں حیا، عورت کے حق میں حیا وہ اس پیالے سے زیادہ خوبصورت ہے، اور عورت کے چہرے پر پردہ وہ اس پیالے میں پڑے ہوئے شہد سے زیادہ میٹھی چیز ہے، لیکن اپنی نگاہ کو غیر مرد سے بچانا، غیر مرد کی نگاہ سے اپنے چہرے کو بچانا، اللہ کے رسول، یہ بال سے زیادہ باریک کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، تم نے بڑی عمدہ بات کی ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پیالے کو دیا، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی معرفت وہ اس پیالے سے زیادہ چمکدار اور خوبصورت ہے، اور اللہ کی معرفت کا حاصل ہو جانا وہ اس پیالے میں پڑے ہوئے شہد سے زیادہ میٹھی چیز ہے، اور اس معرفت کو سمجھ کر موت تک معرفت کے ساتھ چلنا یہ بال سے زیادہ باریک کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بات فرما چکے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی کچھ عرض کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہاں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی راہ یہ اس پیالے سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اللہ کے راستے میں جان، مال، وقت لگانا وہ اس پیالے میں پڑے ہوئے شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس پر استقامت اختیار کرنا کہ ہمیشہ انسان اللہ کے راستے میں نکلتا رہے اور چلتا رہے، یہ اس بال سے زیادہ باریک کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں بھی 3 چیزیں بیان کر رہا ہوں، وہ سنو۔ جبرائیل یہ پیغام لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے کیا کہا؟ تو جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول آپ کے رب فرما رہے ہیں کہ جنت اس پیالے سے زیادہ خوبصورت ہے، اور جنت کی نعمتیں اس پیالے میں پڑے ہوئے شہد سے زیادہ میٹھی اور شیریں ہیں، اور ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے پل صراط سے گزرنا یہ بال سے زیادہ باریک کام ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ اللہ نے کسی انسان کے بدن میں 2 دل 2 دماغ نہیں رکھے ہوتے ہیں کہ اس کی زبان سے سمجھداری کی باتیں نکلتی رہیں، یہ محض اللہ کا فضل ہوا کرتا ہے، اللہ کا کرم ہوا کرتا ہے، جس کی زبان سے نکلوانا چاہیں وہ نکلوا دیتی ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ لقمان حکیم یہ سب سے زیادہ سمجھدار انسان گزرے ہیں، ایک لقمان حکیم اور دوسرا عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا تھا کہ اس بچے کو رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، بہت ممکن ہے آگے چل کر یہ بچہ وہ ہمیں نفع اور فائدہ دے۔ وہی ہوا کہ اس بچے نے آگے چل کر ملک مصر کا اقتدار، نظام مملکت اور خزانے کی چابیاں سنبھالی، اور ملک مصر کو عروج پر وہ بچہ لے گیا۔ تو انسان کی زبان سے فہم، فراست، سمجھداری کی باتیں نکلنا یہ من جانب اللہ ہوا کرتا ہے، اور اس کا انسان کا اپنی ذات کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوا کرتا۔ یہ جو میں نے واقعہ عرض کیا ہے یہ درس قرآن کا حصہ ہے، اور اس آیت کے تحت میں نے یہ واقعہ عرض کیا ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم نے کسی انسان کے دل میں، بدن میں 2 دل نہیں رکھے ہیں کہ وہ زیادہ سوچتا ہو، زیادہ سمجھتا ہو، یا وہ زیادہ جو ہے دور تک اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہو۔ نہیں، یہ تو ہماری طرف سے عطا ہے، ہم جسے عطا کر دیں۔ اب دیکھیے ایک ہی چیز ہے، پیالہ ہے، شہد ہے اور پانی ہے اور بال ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ذہن کے مطابق تعبیر دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ذہن کے مطابق، حضرت عثمان نے اپنے ذہن کے مطابق، حضرت علی نے اپنے ذہن کے مطابق، حضرت فاطمہ نے، حضرت جبرائیل نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بالآخر ساری محنتوں کا نچوڑ وہ جنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں جنت کے بارے میں بھی بیان فرما دیا کہ جنت خوبصورت پیالے کی مانند ہے، اور اس جنت کی نعمتیں وہ اس پیالے میں پڑے ہوئے شہد کی مانند خوبصورت، شیریں، میٹھی ہیں، لیکن ان نعمتوں کو حاصل کرنا یہ پل صراط سے گزر کر ہوگا، اور پل صراط سے گزرنا یہ بال سے زیادہ باریک کام ہے۔ بہرحال یہ جو آج میں نے یہ چیزیں عرض کی ہیں، ان میں اور کوئی چیز سمجھ آئے نہ آئے، ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ مہمان کو راضی کر کے بھیجا کریں۔ ہم سے تو مہمان راضی نہیں ہوتے، پتہ نہیں آپ سے راضی ہوں یا نہیں،
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بالکل بہترین بات ارشاد فرمائی ہے کہ اپنے گھر سے مہمان کو خوش کر کے رخصت کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔